وہ کھلکھلائی، وہی رقص، گیت اور اس طرح کے کچھ اور جھوٹے وعدے۔ کبیر دادا نے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو زبردستی کی کھانسی میں چھپایا۔ اس باتونی لڑکی کو بحث و تکرار سے ہرانا مشکل تھا۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی ان کے ساتھ آ کر روک دی۔ عظیم نے نیچے اتر کر جلدی سے کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ تناوش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود دوسری جانب گھوم گیا۔ اب دادا ان رنگ برنگی محفلوں سے بھی بھاگنے لگا ہے۔ کبیر دادا کے نشست چھوڑتے ہی پاشا کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا۔ یار کیوں اپنے استاد کے پیچھے پڑے ہو، بری طرح پٹو گے۔ کاشف نے دھیمے لہجے میں سرزنش کی۔ یقین مانو دادا، اس خوبصورت چڑیل نے کبیر دادا کو ضائع کر دینا ہے۔ پاشا کے لہجے میں تناوش کے لیے نفرت ابل رہی تھی۔ کاشف ہنسا۔ اتنی پیاری لڑکی کو چڑیل کہہ کر تم اپنی بدبختی پر مہر ثبت کر رہے ہو۔ پاشا نے منہ بنایا۔ بات شکل و صورت کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔